السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے اسلامی چینل میں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا نام مختلف کتابوں میں مختلف آیا ہے۔ کہیں آپ کا نام عبدالغفار، کہیں عبدالجبار، کہیں الیاس، کہیں یشکور اور کہیں نوح نجی اللہ کے نام سے آیا ہے، لیکن قرآن پاک میں آپ کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے آیا ہے، اور قرآن پاک کے 29ویں پارے میں اللہ پاک نے آپ کے نام سے ایک پوری سورہ نوح کا نزول فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں آپ کا ذکر 43 مرتبہ آیا ہے۔ پیارے بچوں، نوح کا مطلب ہے بہت زیادہ رونے والا، یعنی آپ اپنی قوم کے گناہوں پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ آپ کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جن کو رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل شریعت نازل ہوئی۔ آپ کا شجرہ مبارکہ اس طرح سے ہے کہ نوح بن لامک بن متشلق بن خنوخ یعنی ادریس بن یرد بن محلیل بن فنان بن انوش بن شیس بن آدم، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے پردادا تھے۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن کا نام سام، حام، یافس، یام یا کنعان تھا۔ کنعان اپنے کفر کے باعث طوفان نوح میں ہلاک ہوا۔ آپ کی بیوی کا نام قرآن پاک میں کافر عورت کے نام سے آیا ہے، اور روایت ہے کہ وہ بھی طوفان نوح میں غرق ہوئیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد روح زمین پر عراق و عرب کے دین سے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نوح میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو کہ ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودّا اور سوا اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ ایک روایت ہے کہ یہ 5 لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے نیک اور اچھے لوگ تھے۔ جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو اس زمانے کے لوگوں نے ان لوگوں کے ناموں کے بت بنا لیے اور پھر ان بتوں کی عبادات شروع کر دیں۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکتے اور دین حق اور توحید کی دعوت دیتے، جس کی وجہ سے آپ کی قوم کے لوگ آپ کے سخت دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، مگر آپ نے دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے غلط عقائد اور بت پرستی میں اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ کئی 100 سال کی تبلیغ کے بعد بھی صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ روایت کے مطابق
تقریباً 40 مرد اور 40 عورتوں نے دین قبول کیا۔ آپ کے رفقا میں زیادہ تر فقراء اور غریب لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود دین حق کی تبلیغ کا کام جاری رکھا، لیکن جب آپ کی ساری کوششوں اور تبلیغ کے باوجود لوگوں کے دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا تو آپ نے مایوس ہو کر اپنے رب کو پکارا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے نوح، اب یہ قوم ایمان نہیں لائے گی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہوا کہ اے نوح، جتنے پودے ہو سکیں زمین میں لگاؤ، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان سے بھی کہو کہ وہ زمین میں درخت لگائیں۔ چنانچہ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر جب آپ کی قوم اپنے کفر میں حد سے بہت بڑھ گئی تو پھر آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول فرمائی اور سرکشوں کی سزا کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام کو حکم ملا کہ ایک کشتی تیار کی جائے تاکہ آپ علیہ السلام خود کو اور اپنے اوپر ایمان لانے والے کو اس میں محفوظ رکھ سکیں۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کی اور ان درختوں کو جو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لگائے تھے ان کو کاٹ کاٹ کر کشتی بنانا شروع کی۔ اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کو بڑھئی کا کام نہیں آتا تھا، مگر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بتاتے گئے تو آپ اس پر عمل کر کے کشتی بناتے رہے۔ آپ نے وہ کشتی تقریباً 100 سال میں بنائی۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی وہ کشتی بنا رہے تھے تو کفار آپ کے اوپر ہنستے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نوح، تم پاگل ہو گئے ہو کہ خشکی میں کشتی بنا رہے ہو۔ مگر آپ علیہ السلام نے کفار کی ان فضول باتوں کا کچھ نہ جواب دیا۔ ایک روایت ہے کہ کشتی میں 1,24,000 تختے انبیاء علیہ السلام کے نام کے اور 4 تختے خلفائے راشدین کے نام کے لکھ کر لگائے گئے، اور اس کشتی کا طول تقریباً 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض تقریباً 50 گز تھا۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کشتی کا طول 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ اس کو جس طرح سے نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طریقے سے اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آ جائے۔ کشتی میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے تھے۔ پہلا درجہ جانوروں اور چوپایوں کے لیے تھا، دوسرے درجہ انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر والا پرندوں کے لیے تھا۔ اور جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس کشتی میں مختلف قسم کے جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں کو سوار کرو تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنی قوم کو بلایا کہ جو بھی اس کشتی میں آ جائے گا وہ امان۔ پوری قوم آپ کا مذاق اڑاتی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ چند لوگ شامل تھے اور ان کی تعداد تقریباً 80 بتائی جاتی ہے، جن میں آپ کے تینوں فرزند حام، سام اور یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ اللہ پاک نے
طوفان کی نشانی آپ کو بتائی کہ آپ کے گھر کے تنور میں سے گرم پانی ابلے گا۔ چنانچہ طوفان کی ابتدائی علامات کے طور پر تنور سے گرم پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہ ماجرا رجب کی دوسری تاریخ کو پیش آیا۔ طوفان کی اس پہلی نشانی کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو پکارا اور وہ سب اس میں سوار ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کے گھر بھی ڈوب گئے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی تھی۔ کافر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ طوفان کچھ دیر کا ہے، پھر تھم جائے گا، اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھنے لگے، مگر طوفان نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان اور ان کی بیوی سمیت سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور 40 دن کے بعد جب طوفان کی شدت میں کمی آئی اور بارش رکی تو دنیا میں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اور کشتی تقریباً 5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی اور اس کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ 10 محرم کی تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ پھر اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا حال جاننے کے لیے بھیجا کہ زمین پر پانی خشک ہوا ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور اپنے پنجوں میں زیتون کی بیل اٹھا کر لے آیا، اور اس کے پنجوں پر کچھ مٹی بھی لگی تھی، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ زمین کا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے ساتھی تقریباً 5 ماہ جودی پہاڑ پر ٹھہرے رہے۔ آپ نے تمام جانوروں اور پرندوں کو آزاد کیا اور پہاڑ پر اللہ کا شکر کرتے رہے اور ذکر کرتے رہے اور دنیا کو پھر سے آباد کرنے کا سوچتے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے سام، جن سے عربی نسل چلی، دوسرے بیٹے حام، جن سے سوڈانی نسل چلی، اور تیسرے بیٹے یافس سے ترکی نسل چلی۔ طوفان کے 60 سال بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کشتی نوح، جس کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اللہ پاک نے ایسا ہی کیا۔ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ یہ کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات میں ملی ہیں۔ یہ کشتی ویسی ہی ہے جسے اللہ پاک کے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال کی عمر مبارکہ پائی، اور سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے کوچ فرمانے لگے تو فرشتوں نے ان سے پوچھا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے اپنی زندگی میں اس دنیا کو کیسا پایا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک دروازے میں داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آیا ہوں۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی اور آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب طوفان نوح میں پوری دنیا ہلاک ہو گئی تھی اور صرف نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے باقی بچے، اور پھر انہی سے انسانی آبادی کا از سر نو سلسلہ شروع ہوا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔